بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ عیدین کا بیان۔ عیدین یعنی عید و بقر عید کی نماز واجب ہے، مگر سب پر نہیں بلکہ انہی پر جن پر جمعہ واجب ہے، اور اس کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت ہے۔ اگر جمعہ میں خطبہ نہ پڑھا تو جمعہ نہ ہوا، اور عیدین میں نہ پڑھا تو نماز ہو گئی، مگر برا کیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہے اور عیدین کا نماز کے بعد۔ اگر عیدین کا خطبہ نماز سے پہلے پڑھ لیا تو برا کیا، مگر نماز ہو گئی، لٹائی نہیں جائے گی، اور خطبے کا بھی اعادہ نہیں۔ اور عیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت، صرف 2 بار اتنا کہنے کی اجازت ہے۔ الصلاۃ جامعہ، فتاوی قاضی خان، فتاوی عالمگیری اور در مختار وغیرہ میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ بلا وجہ عید کی نماز چھوڑنا گمراہی و بدعت ہے۔ گاؤں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید کی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور عید کے دن یہ باتیں مستحب ہیں جن میں حجامت بنوانا، ناخن کٹوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، نیا ہو تو نیا ورنہ دھلا ہوا، انگوٹھی پہننا، خوشبو لگانا، صبح کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھنا، عیدگاہ جلدی چلا جانا، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، عیدگاہ کو پیدل جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا، نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، 3، 5، 7 یا کم و بیش مگر طاق ہوں۔ کھجوریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لے۔ نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا تو گناہگار نہ ہوا، لیکن اگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب کیا جائے گا۔ خوشی ظاہر کرنا، پھر کثرت سے صدقہ دینا، عیدگاہ کو اطمینان و وقار سے اور نیچی نگاہ کیے جانا، آپس میں مبارکباد دینا، یہ سب باتیں مستحب ہیں۔ راستے میں بلند آواز سے تکبیر نہ کہے۔ در مختار، رد المختار اور بہار شریعت کے اندر یہی لکھا ہے۔ مسئلہ ہے کہ عیدگاہ سواری پر جانے میں حرج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی میں سواری پر آنے میں حرج نہیں ہے۔ جوہرہ عالمگیری کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ مسئلہ ہے کہ عیدین کی نماز کا وقت اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کہ سورج 1 نیزے کے برابر اونچا ہو جائے، اور ضحوہ کبریٰ یعنی نصف النہار شفعی تک رہتا ہے، لیکن عید الفطر میں دیر کرنا اور عید الاضحیٰ میں جلد پڑھ لینا مستحب ہے۔ اور سلام پھیرنے سے پہلے زوال ہو گیا، نماز جاتی رہی۔ زوال سے مراد نصف النہار شرعی ہے، جس کا بیان وقت کے بیان میں بہار شریعت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ کسی عذر کی وجہ سے عید کے دن نماز نہ ہو سکی، مثلا سخت بارش ہوئی یا ابر کے سبب سے چاند نہیں دیکھا گیا، اور گواہی ایسے وقت گزری کہ نماز نہ ہو سکی، یا ابر تھا اور نماز ایسے وقت ختم ہوئی کہ زوال ہو چکا تھا، تو دوسرے دن پڑھی جائے، اور دوسرے دن میں نہ ہوئی تو عید الفطر کی نماز تیسرے دن نہیں ہو سکتی، یعنی دوسرے دن پڑھی جائے گی، اور دوسرے دن بھی نہ پڑھی تو عید الفطر کی نماز تیسرے دن نہیں ہو سکتی، اور دوسرے دن بھی نماز کا وہی وقت ہے جو پہلے دن تھا، یعنی 1 نیزہ آفتاب بلند
ہونے سے نصف النہار شرعی تک، اور اگر بلا عذر عید الفطر کی نماز پہلے دن نہ پڑھی تو دوسرے دن نہیں پڑھ سکتے۔ عید الاضحیٰ تمام احکام میں عید الفطر کی طرح ہے، صرف بعض باتوں میں فرق ہے۔ اس میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے، اگرچہ قربانی نہ کرے، اور کھا لیا تو کراہت نہیں، راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہتا جائے۔ عید الاضحیٰ کی نماز عذر کی وجہ سے 12ویں تک بلا کراہت مؤخر کر سکتے ہیں، 12ویں کے بعد پھر نہیں ہو سکتی، اور بلا عذر 10ویں کے بعد مکروہ ہے۔ فتاوی قاضی خان کے اندر یہ موجود ہے۔ قربانی کرنی ہو تو مستحب یہ ہے کہ پہلی سے 10ویں ذی الحجہ تک نہ حجامت بنوائے نہ ناخن کٹوائے، اور یہ مسئلہ اہم ہے کہ بعد نماز عید مصافحہ معانقہ، ایک دوسرے سے گلے ملنا جو ہے، جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے، یہ بہتر ہے، یہ بہار شریعت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے قانون شریعت، بہار شریعت اور فتاوی رضویہ مولانا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا فتاوی عالمگیری دیکھیے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔